السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 24 اور 25 ہوگا۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّم تَفْعَلُوا، فا کے معنی پس، ان اگر، پس اگر، لم نہ، تفعلوا تم سب کرو، پھر اگر تم سب نہ کر سکو، پھر اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، واو اور لن ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی، فَاتَّقُوا فا کے معنی پس، اتقوا تم ڈر جاؤ۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے تقوی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جس کا معنی ڈرنا ہوتا ہے، اور متقی۔ النار التی آگ سے، التی جو، وقودها الناس وقود ایندھن، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ موقد جو ہے وہ انگیٹھی اور چولہے کو کہتے ہیں، تو جہاں پر آگ جلائی جاتی ہے تو وقود کے معنی ایندھن، جلنے والی جو چیز ہے۔ وقودها الناس، اور اس کا ایندھن لوگ ہیں، الناس والحجارہ، اور پتھر ہیں۔ الناس کو یاد رکھنے کے لیے انس، جن و انس اردو کے الفاظ، والحجارہ پتھر، اس کو یاد رکھنے کے لیے حجر اسود آپ استعمال کرتے ہیں۔ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو موقع ملے تو اس کو چومتے ہیں۔ حجر اسود کالے پتھر کو کہتے ہیں، تو حجر کے معنی پتھر۔ والحجارہ، اور پتھر، وہ آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، انسان اور پتھر ہیں۔ اعدت للکافرین، اعدت کے معنی تیار کی گئی ہے۔ یہ جو تا ہے یہ تو مؤنث کی علامت ہے، تو یہ نیا لفظ یاد رکھ لیں، تیار کرنا۔ للکافرین کافروں کے لیے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، مراد آگ، جہنم کی آگ۔ با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا، پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز تم نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وبشر الذین، وبشر اور بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے بشارت کا لفظ جو ہے اردو کا، اس کو لنک کریں اس کے ساتھ۔ الذین، ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور نیک عمل کیے۔ عاملو عمل کیے، الصالحات نیک، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ انا کہ بے شک، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں۔ تجری کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ جاری، یہ تجری میں دیکھیں جیم رے یہ ہے، جیم کے بعد الف لگا دیں تو جاری بن جائے گا اردو کا۔ تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، تحت، تحت کے معنی نیچے، جیسے ہم اردو میں ماتحت کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں افسر کا ماتحت ہے۔ انہار نہر کی جمع، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کلما جب بھی، کلما جب بھی، روزے کو ان کو دیا جائے گا،
رزق کو بھی رزق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دیا جاتا ہے۔ منہا اس سے، من ثمرۃ کسی پھل سے، ثمرہ ثمر اسمار اردو میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں پھل، رزقن رزق، قالو وہ سب کہیں گے ھذا الذی یہ جو، ھذا یہ الذی وہ جو، رزقنا ہم رزق دیے گئے، جو ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، و اور اتو وہ عطا کیے جائیں گے۔ اتو جو ہے اس کا ہم آواز لفظ اردو کا عطا کرنا، اگرچہ وہ عین تو الف کے ساتھ ہے عطا کرنا، یہ اتو ہے تو یہ نیمونکس بنتا ہے، جس کا معنی ہے کہ یہ بالکل یاد رکھنے کے لیے آپ کو سپورٹ کرے گا۔ اتو وہ سب عطا کیے جائیں گے، دیے جائیں گے، بے ہی اس سے، متشابہہ ملتا جلتا۔ یہ متشابہہ کو یاد رکھنے کے لیے مشابہ ہم اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں لڑکے کی شکل اپنے باپ کے مشابہ ہے، ملتی جلتی ہے، مشابہ، اس سے بالکل ملتا جلتا۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج مطہرہ، ازواج ہیں بیویاں ہیں، مطہرہ پاکیزہ، طاہر۔ تو یہ جو زوج ہے یہ میاں اور بیوی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، یہاں پر اس کا معنی بیویاں ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور ہم کے معنی وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خالدون بھی بار بار آئے گا، یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں۔ تو ترجمہ یہ بنا کہ اس پوری آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ بنے گا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور جب ان کو ان میں سے کوئی پھل رزق کے طور پہ دیا جائے گا، کھانے کے لیے دیا جائے گا، تو وہ سب کہیں گے اس سے ملتا جلتا، یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور چونکہ ان کو دیا جائے گا ملتا جلتا، اور اس میں نیک بیویاں ہوں گی، پاک بیویاں ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آج کا سبق تھا۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں تاکہ ہر چیز کلیئر ہو جائے کہ ہمارا رب ان آیات میں ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے اور کیا چیز تقاضا کرتا ہے کہ ہم کریں۔ آپ اس سبق کو پچھلے سبق کے ساتھ لنک کریں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہو اس قرآن میں جو ہم نے اپنے بندے، پیارے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا، تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، اور دیکھا پھر آپ نے دنیا پوری میں یہ چیلنج تھا کفار کے، وہ لوگ جو عربی میں ماہر تھے اور عربی زبان ان کے گھر کی لونڈی تھی، لیکن وہ ایک آیت بھی نہ بنا سکے، کیونکہ جیسے اللہ بے مثال ہے اس طرح اللہ کی ہر صفت بھی بے مثال ہے، اللہ کا ہر کام بھی بے مثال ہے۔ تو جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ بے مثال ہے، جو اللہ کا کلام ہے کسی اور کا کلام ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ ان کو ڈرا رہا ہے کہ پھر تم ڈر جاؤ اس آگ سے، جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، انسان اور پتھر اس میں جلائے جائیں گے۔ دیکھیں پتھر کتنے سخت ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں جلیں گے، تو انسان کو تو ڈرنا چاہیے۔ دوسری یہ بات ہے کہ اللہ کو وہ پتھر اتنے ناپسند ہیں جن کی مورتی بنا کے کوئی لوگ پوجتے ہیں، کہ اللہ ان پتھروں کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ کو اتنا ناپسند ہے جو شرک ہے، اور فرمایا کہ یہ انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
ساتھ ہی اگلی آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو خوشخبری سنائی گئی، لیکن ایک تو ایمان درست ہو، جو لوگ ایمان لائے، یہ نہیں کہ آدھا تیترا آدھا بٹیر ہو، ان کا ایمان جیسے اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی ذات ہے، اللہ کا حق ہے، وہ کسی اور کو نہ دیا جائے، یہ صحیح ایمان ہے۔ اور جو ایمانیات کے تقاضے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات میں اعلیٰ و افضل مانا جائے اور آخری نبی تسلیم کیا جائے، اور ان کی بات میں، آپ کے ارشاد میں، آپ کی پیروی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کو مانا جائے، اور آپ کے ارشادات کی مخالفت میں ناکامی، دنیا اور آخرت کی ناکامی کو مانا جائے، اور وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ نیک عمل کیا ہیں؟ ہر بندہ کہتا ہے جو میں کام کر رہا ہوں یہ نیک ہے، نہیں، نیک کام وہ ہے جس کام کو اللہ اور اس کا پیارا رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیک کام کہیں، پھر نیک ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی کام نیک نہیں ہے۔ اور ان کو کیا ملے گا کہ ان کو باغات ملیں گے، جنتیں ملیں گی جن کے نیچے باغات کے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان نہروں اور اس پورے ماحول میں ان کو جو کھانے کو رزق دیا جائے گا، وہ جو پھل ہوں گے وہ دنیا کے پھلوں سے مشابہ ہوں گے جو کہ پہلے ان کو دیے گئے ہیں، لیکن ان کا ذائقہ اپنا ہوگا، اور ہر پھل کا ذائقہ الگ سے الگ ہوگا، لذیذ سے لذیذ ہوگا، اور اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ پاک کی ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ہم نے ایسی جنتیں لینی ہیں تو پھر ہمارا ایمان ٹھیک ہونا چاہیے جو شرک کی ملاوٹ سے پاک ہو، ہمارے اعمال ٹھیک ہوں جو بدعات کی ملاوٹ سے پاک ہوں، اور عین بعین ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو، آپ کے حکم کے مطابق ہو، تو پھر وہ نیک اعمال ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔